بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان ایسا غافل ہے کہ وہ زندگی کی ساری پلاننگ کر لیتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ وہ سب کچھ پلان کے مطابق کرتا ہے، لیکن موت کی حقیقت کو بھول کر کرتا ہے۔ اسی کو ایک کہانی میں پیش کرتے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ملک میں بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ساری رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنے وزیر کو حاضر کیا اور اس کو کہنے لگا کہ مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کے بارے میں بتاؤ۔ وزیر حیران ہو گیا اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ کیسے بتا سکتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن بادشاہ اصرار کرتا رہا، جس پر وزیر نے کہا کہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ آپ کی سلطنت کا اگر 5واں حصہ بھی میرے نام ہو جاتا تو میں دنیا میں کتنا خوش نصیب انسان ہو جاتا۔ بادشاہ اس پر مسکرایا اور وزیر سے کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں اپنی سلطنت آدھی دے دوں تو کیا خیال ہے؟ وزیر حیران ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وزیر بڑا حیران پریشان تھا۔ پھر بادشاہ نے دونوں احکامات پر اپنی شاہی مہر لگائی اور وزیر سے کہنے لگا کہ تمہارے پاس 30 دنوں کی مہلت ہے۔ اگر تم نے 30 دنوں میں میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو میرا پہلا حکم، جس میں نے آدھی سلطنت تمہارے نام کی ہے، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور اگر تم ان 3 سوالوں کا جواب نہیں لا سکے تو پھر میرے دوسرے حکم پر عمل درآمد ہوگا اور پہلا حکم منسوخ سمجھا جائے گا، یعنی تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ پھر وزیر سے کہنے لگا کہ میں تمہیں 3 سوال بتاتا ہوں، ان کو اپنے پاس لکھ لو اور ان کا جواب جلدی سے جلدی ان 30 دنوں میں ڈھونڈ کر لاؤ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ رکا اور پھر بولا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت اب شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وزیر نے دونوں احکامات کو اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وزیر اپنے ملک کے تمام بڑے سے بڑے دانشوروں، ادیب، مفکر اور ذہین لوگوں کے پاس گیا اور ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن بے سود وہ ان کا جواب نہیں ڈھونڈ سکا، کیونکہ کسی نے بھی اسے تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر جنگل کی طرف نکل پڑا اور دارالحکومت سے دور چلا گیا۔ ایک دن وہ اچانک گھوم رہا تھا جنگل میں کہ اسے وہاں ایک دور جھونپڑی نظر آئی، جس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور باہر وہاں ایک کتا دودھ پی رہا تھا۔ وزیر ان بزرگ کے پاس گیا تو بزرگ نے وزیر کو دیکھ کر ایک بہت بڑا کہکا لگایا اور اسے کہنے لگے کہ ہاں، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ تو وزیر بڑا حیران ہوا اور ان بزرگ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ آگے سے وہ بزرگ نے جواب دیا کہ میرے پاس تمہارے 3 سوالوں کا جواب موجود ہے۔ وزیر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس ملک کے بڑے سے بڑے دانشور سے بھی پوچھا ہے، لیکن کسی کو ان سوالوں کا تسلی بخش جواب معلوم نہیں۔ جس پر بزرگ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ایک صندوق کا ڈھکن اٹھایا، جس میں ایک شاہی لباس پڑا ہوا تھا۔ بزرگ پھر اس وزیر سے کہنے لگے کہ یہ وزیر کا لباس ہے، کیونکہ میں بھی کبھی بادشاہ کے دربار میں وزیر تھا، اور بادشاہ نے مجھ سے بھی یہی 3 سوال کیے تھے، اور ان کے جواب کے لیے میں ساری دنیا در بدر پھرتا رہا۔
آخر کار جب مجھے ان کے جواب ملے تو میں اس دربار کو ٹھوکر مار کر اس سلطنت کی خواہش کو چھوڑ کر اس ویرانے میں آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا ہوں۔ پھر بزرگ وزیر سے کہنے لگے کہ اگر تمہیں بھی ان کا جواب چاہیے تو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن 2 سوالوں کا جواب ویسے ہی بتاؤں گا، لیکن تیسرے سوال کا جواب ایک شرط پر بتاؤں گا۔ وزیر تو ہر شرط ماننے کو تیار تھا۔ وزیر نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر بزرگ نے پہلے سوال کا جواب بتایا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، یہ یقیناً ہر کسی کو ہر حالت میں آنی ہے، کوئی بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے دوسرے سوال کا جواب بتایا کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہی ہے، کیونکہ ہم اسے دائمی سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ فانی ہے اور ہم نے یقیناً ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہاں سے آخرت کا سفر طے کرنا ہے۔ پھر وزیر سے بزرگ کہنے لگے کہ اب تمہیں تیسرے جواب جاننے کے لیے ایک شرط ماننی پڑے گی۔ وزیر نے کہا اب بتائیے کیا شرط ہے؟ فقیر نے کتے کے سامنے پڑا ہوا پیالہ جس میں دودھ پڑا تھا وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آپ کو تیسرے سوال کا جواب جاننا ہے تو آپ کو اس دودھ کو پینا پڑے گا۔ وزیر نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا، وہ کیسے اس پیالے کو اپنے منہ سے لگا سکتا تھا؟ لیکن آخر کار وزیر نے سوچا کہ اگر جواب نہ جانا تو موت یقینی ہے، اس لیے اس شرط کو ماننے میں ہی بہتری ہے، اس طرح میں آدھی سلطنت کا مالک بھی ہو جاؤں گا اور بادشاہ کو اس کے جواب بھی دے دوں گا۔ آخر کار سیلف رسپیکٹ ہار گئی اور وزیر نے پیالہ اٹھایا اور اپنے منہ سے لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں وزیر نے سارا دودھ پی لیا، جس پر فقیر نے کہکا لگایا اور بولا اے وزیر، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری حرص ہے، یہ حرص کتے کا جھوٹا پلانے تک بھی انسان کو لے آتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جھونپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا جاؤں گا میں اتنا ہی غرور اور اس حرص کے دلدل میں پھنستا جاؤں گا۔ جب اس وزیر نے یہ سب سنا تو وہ شرمندگی اور شرمساری سے بھرا ہوا اس فقیر کی جھونپڑی سے باہر نکلا اور محل کی طرف چل پڑا، لیکن اس کے قدم بہت بوجھل ہو رہے تھے، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا کیونکہ اسے اب احساس ندامت تھا۔ آخر کار کچھ دور جا کر وزیر گھوڑے سے گرا اور آخری ہچکیاں لی اور اللہ کے سپرد ہو گیا۔ ہاں جی، تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، سچ صرف اور صرف موت ہے۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور زندگی میں کوئی حرض نہیں رکھنی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔